ہجرت کے ایام تھے، ایمرجنسی کے دن تھے اور سفر ہو رہا تھا اور پیچھے کافر لگے ہوئے تھے، تو اتنی ایمرجنسی جو ہوتی ہے اس میں آداب نہیں یاد رہتے کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں اور رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں اور کفار و مشرکین آپ کے تعاقب میں ہیں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کا معیار اور اسٹیٹس دیکھیے کہ ایمرجنسی جتنی بھی ہے اور بظاہر تعاقب کرنے والے جتنے بھی خطرناک ہیں، فرماتے میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے دودھ تلاش کرنے گیا ہجرت کے سفر میں، اور میں حضور کے لیے دودھ ڈھونڈ کے لایا، اور جب میں لایا تو فرماتے میرے ادب نے اجازت نہیں دی کہ میں اپنے نبی کو جگاؤں، یہ مجھے اجازت نہیں ملی، لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ فرماتے وہ دودھ کا پیالہ لیے میں کھڑا رہا، جب وہ جاگے تو پھر میں نے دونوں ہاتھوں میں رکھ کے وہ پیش کیا۔ ایمرجنسی جتنی بھی ہے، حالات جتنے بھی کٹھن ہیں، ہمیں آداب کو بھولنا نہیں ہے۔ تعداد جتنی مرضی بھی وہاں پہنچ جائے، رش جتنا مرضی بھی ہو، تھکاوٹ جتنی مرضی بھی ہو، حرمین کی حاضری کے وقت بظاہر قانون کے تعلق سے ہمیں چند پابندیوں سے بھی جتنا مرضی سختی سے گزرنا پڑے، لیکن آداب کو بھولنا نہیں ہے۔ کسی مقام پر بھی ادب کے معیار سے یہ ہٹنا، ادب بڑا ضروری ہے، یہ بڑا آپ جتنے والد صاحب جتنا مرضی بھی سخت بولیں، اللہ کہتا ہے اف نہیں کرنی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین ظلم بھی کرے تو خدمت کر دی؟ تو پوچھنے والے نے ایک دفعہ پوچھا، حضور نے 3 دفعہ فرمایا اگرچہ ظلم بھی کرے، اگرچہ ظلم بھی کرے، اگرچہ ظلم بھی کرے، تم نے بہرحال ان کی فرما بردار۔ جو ادب والی جگہ ہے وہاں ادب ہی ہوگا، دوسرا کچھ ہو سکتا نہیں ہے۔ اپنے مزاج سے ادب کو کبھی نہ نکلنے دیں، اور جب بے ادبوں سے بھی ملے نا تو پھر بھی آپ تو ادب والے ہیں، آپ کا سٹیٹس وہ نہیں ہونا چاہیے جو اس بندے کا ہے، آپ کا معیار تھوڑا بلند ہونا چاہیے، آپ کا رویہ تھوڑا ٹھیک ہونا چاہیے۔ مجھے کھا گئی اس شخص کی بات جسے بڑے تنزیہ طور پر کسی نے بیت اللہ کے سامنے کہا اب توبہ کر لے، وہ بھی غصہ کر سکتا تھا لیکن کوئی ادب والا تھا۔ تو دعا کرنا، میں توبہ کر رہا ہوں، میری قبول کر لے۔ اس نے تنزیہ کہا ہے چل کر لے توبہ، بڑی ہو گئی، کہنے لگا تو دعا کر وہ میری قبول کر لے۔ تو محسوس ہوتا ہے کسی نے تربیت دی ہے، کسی نے سمجھایا ہے، کہیں سے سیکھا ہے، کسی کی نظر سے اس نے فیض پایا، کسی کے چاہنے والا ہے، کسی سے پیار کرنے والا ہے، کسی کی نگاہ سے اس نے کچھ حاصل کیا اور اس کی تکالیف کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ تو بعض لوگوں کے لہجوں کی سختی، لفظوں کی تلخی یہ تکلیف دیتی ہے۔ پریشان حال لوگ بعض اوقات بعض جگہوں پہ جاتے ہیں، لیکن حالات کے جبر کی وجہ سے جب انہیں سامنے سے بھی سختی انداز ملتا ہے تو اور زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں، تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہو، حالات بہت زیادہ سخت ہوں اور معاشرے کے اندر گھٹن بہت زیادہ بڑی ہوئی ہو، اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ جو تربیت کرنے والے ہوں، جو نوازنے والے ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالی دریا دلی عطا کرے۔ جو بڑے کہلاتے ہوں ان کے ظرف، ان کے حوصلے بھی بہت بڑے ہوں، ان کا انداز بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نوازنے والا ہو، پھر کرم ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے۔ تو دریا دلی، حوصلے کا بڑا ہونا، طبیعت کا کشادہ ہونا، اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ گھروں میں بھی ہوتی ہے، اداروں میں بھی ہوتی ہے، ہر طرف اس کی بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دور میں مبعوث فرمایا جب چاروں طرف آزمائش تھی، گھٹن تھی، پریشانی تھی، تکلیف تھی، لوگ بہت سخت آزمائش کا شکار تھے. تو ظاہر ہے بڑی جلدی تو انہوں نے بڑی جلدی تو ساری چیزیں بدل نہیں جایا کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو بڑی عظیم شانیں عطا فرمائی. اور ایک مقام پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب، اللہ کا کیسا فضل ہوا، رب کی کیسی مہربانی ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، اگر تند مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے گرد سے پریشان ہو کر بکھر جاتے. آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر جو اللہ نے نرمی رکھی ہے، آپ کے دل کے اندر جو دوسروں کے لیے درد رکھا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر جو دوسروں کے لیے احساس رکھا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا احساس صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دے دیے جائیں. کسی کا احساس صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس شخص کو نوکری کی ضرورت ہے تو اسے نوکری دلا دی جائے. صرف یہی احساس نہیں ہوتا کہ وہ شخص پریشان ہے تو اس کا دکھ سن لیا جائے. یاد رکھیے گا، گمراہ کو رستہ دکھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے. جس کا ذہن وسوسوں کا شکار ہو، اسے یقین کامل کی طرف لانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. جب انسان بدخلق ہو جائے، وہ ماں سے بھی سختی سے بات کرے، باپ سے بھی تلخی سے بات کرے، وہ اپنے بال بچوں پر بھی سختی کرے، اس کے لب و لہجے اس طرح کے ہو جائیں کہ سب اس سے پریشان ہو، تو اس شخص کو مروت والا بنا دینا، اخلاق والا بنا دینا، اعلیٰ اسلوب والا بنا دینا، یہ بھی اس کے ساتھ بہت بڑا پیار ہے. میرے نبی کریم کا کمال پتہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا رنگ دکھایا ہے کہ جو گمراہ تھے نا، وہ دوسروں کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے. جن کی وجہ سے ان کے گھر والے تکلیف کا شکار تھے، آزمائش کا شکار تھے، ان سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیا. اور اس طرح کے انداز حضور نے بتائے، اس طرح کے طور طریقے سکھائے، اس طرح کا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھا دیا، سکھا دیا. یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا، تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ یا رسول اللہ ہے. فرمایا تو گھر جا کے ان کی خدمت کر، گھر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے رخ ہدایت کی طرف پھیرے، اور یہ حضور کے سینے کا بہت بڑا درد تھا کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں، وہ گمراہی سے بچ جائیں، وہ دوزخ سے بچ جائیں، ان کے جو بکھرے ہوئے ذہن ہیں اور جو وسوسے ہیں وہ سارے دور ہو جائیں، ان کی ذہنی تربیت ہو جائے، ان کے لب و لہجے میں حسن آ جائے، کوئی اخلاق سے دور ہے تو اخلاق والا بن جائے. وہ ساری چیزیں جو کسی شخص کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے اس میں آ کے گرتے تھے، اور وہ نہ لوگوں کو بار بار بچاتا تھا کہ قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے، قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے. حضور فرماتے ہیں تم بھی دوزخ کی طرف جاتے ہو اور میں تمہیں بار بار بچاتا ہوں، قریب نہ جانا جل جاؤ، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ. بار بار میں تمہیں بچاتا ہوں، سمجھاتا ہوں. تو میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تربیت فرماتے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے، آزمائشوں سے انہیں نکالتے. آپ کبھی غور فرمائیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کئی مقام پہ اس بات کو دہراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں
میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں، میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ محبوب نے لوگوں کو جوڑا ہے، ان کی تربیت فرمائی، فکری، نظریاتی، علمی اور اعتقادی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی فرمائی۔ حافظ منذری نے حدیث لکھی ہے الترغیب و ترہیب میں، ایک مقام پہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، بہت بڑی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری اس محفل میں اگر کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے۔ صحابہ کے مجمع میں سرکار نے بیان فرمایا۔ میں دوستوں سے آج کہہ رہا تھا کہ ہم خوش ہوتے ہیں نا حضور کے میلاد پر، ہمارے کلیجے ٹھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا، تو ایک جرت نہ کریں کہ جس سے ہم ناراض ہیں اسے فون نہ کریں کہ یار حضور کا میلاد آ گیا، آج صلح کر لیں۔ تھوڑا جوڑ نہ جائیں، تھوڑا طبیعتوں کو نرم نہ کر لیں، تھوڑا محبتیں نہ بانٹیں، نبی کریم کا میلاد آ گیا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہی روایتی پن برقرار رکھتے ہیں اور سینہ کشادہ نہیں کرتے۔ کریم نے فرمایا اگر کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ جہاں کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی اٹھ کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، ہمارا تو سب کچھ آپ کے قدموں سے وابستہ ہے نا، خالہ ناراض تھیں، آپ کا ارشاد سنا ہے میں راضی کر کے آیا ہوں۔ فوراً عمل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ کو ہدایت کی طرف، نور کی طرف نرم دلی اللہ نے عطا کی ہے نا حضور کو۔ ہم نہ توجہ نہیں کرتے لوگوں کی تکالیف پر، ہم نہ ایک عجیب سی شہرت کے شوقین ہو گئے، عجیب سی تعریفوں کے شوقین ہو گئے، عجیب ہمارا۔ میں نے بچے سے منع کر دیا، میں نے کہا میرا اعلان بھی نہ کرنا، مطلب 2-4 دفعہ اپنا نام سن کے، القاب سن کے، قبلہ ہیں، علامہ ہیں، پیر ہیں، کتنی کو نفس کو تسلی دے لینی۔ چیزوں سے نکل آئیں، اب حقیقتوں کی طرف آئیں، سادگی کا وہ حسن اختیار کریں جس میں برکات ہوتی، وہ چیزیں لے کے آئیں جس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی۔ ہر چیز کو شو آؤٹ کرنا، ہر چیز کو بتانا، دکھانا، سجانا، سنوارنا، تھوڑا سا اس سے باہر نکلیں، حقیقت کا سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ دیتے ہیں نا غریبوں کو بانٹتے ہیں، سیلاب آ گیا، آزمائش آ گئی، راشن، تو ایک آٹے کی گتھی بٹ رہی ہوتی ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے اور 6۔ اگر تو آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں تھی ان ساری تصویر سازیوں کی، اور اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو پھر بھائی کیا کہا جا سکتا ہے، پھر کیا سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ ساتھ بھی دیتے ہیں تو مالداروں کا، ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تو تگڑے لوگوں کے ساتھ۔ وہ غریب آدمی جو الجھ جاتا ہے، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا اعصابی طور پر تھک جاتا ہے کہ معاذ اللہ خودکشی تک کا لوگ سوچنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیے نا سیاستہ میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، ایک تاجر تھا، اسے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تجارت میں، وہ خسارے میں آ گیا اور وہ بڑی آزمائش میں آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے جب تک تو انسان بڑا مالدار ہوتا ہے تو اس کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں، دعوتیں پکتی ہوں تو آنے جانے والوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان کمزور پڑ جائے، نقصان ہو جائے، اگر اسے نقصان اور خسارے ہو جائیں تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یار بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک، ساری عمر آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا، کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ چھوڑ جاتے ہیں لوگ، اسے خسارہ ہو گیا، تکلیف ہو گئی، قرضے چڑھ گئے، آزمائش آ گئی۔ نبی کریم کی بارگاہ میں جب وہ آئے نا تو حضور نے کچھ لوگوں کی توجہ دلائی۔ کریم فرمانے لگے اپنے بھائی کی مدد کرو، اسے قرضوں سے نکالے، اللہ نے مہربانی کی ہے، نبی پاک کو نرم دلی عطا کی ہے۔ آؤ ہم بھی سب حضور کا یہ فرمان یاد رکھیں اور ایک دوسرے بھائی کا بازو تھامیں اور لوگوں کو آزمائشوں سے نکالیں۔
हुजूर ने फरमाया मदद करो, थोड़े थोड़े पैसे से आबा ने जमा किए, लेकिन वो हालात बड़े सख्त थे, इतने पैसे ना हो सके कि कर्ज अदा किया जा सके, कुर्बान जाए। फिर नबी पाक ने उस शख्स को बुलाया जिसके पैसे देने थे, फरमाया थोड़े ले ले, और बेचारा परेशान हो गया है, बाकी तू माफ कर दे। कौन साथ खड़ा होता है? बड़े अपने कहलाने वाले, बड़े करीबी कहलाने वाले, बड़े दावे करने वाले साथ छोड़ जाते। लेकिन नबी पाक को अल्लाह ने जो नरम दिली अता की, जो सरवरे कायनात के सीने में अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए नरमी रखी है। हमारे यहाँ ना जब तो किसी सियासी जमात के बड़े काम को शख्स कर रहा होता है तो वो कहते हैं हमारा सरगर्म कारकुन है, और वही बंदा किसी परेशानी में फंस जाए तो कहते हैं वो उसका जाती मसला है, हमारा नहीं। किसी पीर के आस्थाने पर ड्यूटी दे रहा हो, झाड़ू दे रहा हो तो मंजूर नजर होता है, लेकिन अगर बेचारा मकरूज हो जाए तो फिर पीर साहब कहते हैं मैं जिदे कमज नहीं आउंदा, मेरा ये शोभा नहीं, मैं ये काम नहीं करता। फिर लोग बड़ी आसानी से दामन बचा के गुजर जाते। ओ भाई तू किस तरह का है जो सिर्फ सुखों का साथी है? तूने दुखों में हौसला देना भी पसंद नहीं किया, दो मीठे बोल भी तेरे जुबान से नहीं निकले। आओ ना, देखो मेरे नबी पाक को अल्लाह ने कैसी नरम दिली अता की है, कैसा रंग दिया है, क्या महबूब के सीने को अल्लाह ने नवाजा है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद ओहद में शहीद हो गए थे और कर्जे का बोझ था और बहनों का साथ था, तो मैंने कुछ लोगों का कर्ज देना था। तो बाग में खजूरें पकी हुई थी, तो कुछ देर तो मैंने उन्हें रोके रखा कि खजूरें पकती हैं तो देता हूँ, खजूरें पकती हैं तो देता हूँ, खजूरें पकती हैं तो देता हूँ। तो जब खजूरें पकी तो खजूरें थोड़ी और कर्जा ज्यादा। अब मैं आजमाइश में आ गया, करूं तो क्या करूं? जाऊं तो दोस्तों से बात की, करीबियों से बात की, और जब कोई सहारा ना बचा तो मैं दरवाजा रसूल पे हाजिर हो गया। वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कौन कौन? वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला। मैं हुजूर की बारगाह में गया, ये वो बारगाह आली मर्तबत है कि हुजूर के दरवाजे पर जो भी चला जाता है ना, अल्लाह उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों कभी गौर करना, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला गए, या रसूल अल्लाह ये परेशानी है। हुजूर ने पैगाम भेजा उन लोगों को जिनको कर्ज लेना था, फरमाया थोड़े थोड़े ले लो, बकिया फिर मिल जाएंगे। लेकिन वो यहूदी थे, उन्होंने बात न मानी। यहां आप किसी काउंसलर के पास चले जाए ना तो वो रुका भी लिख दे तो उसकी मेहरबानी, वरना तो वो इलेक्शन से पहले पहले कौम के खादिम होते हैं। इलेक्शन के बाद तो जो खास वोटर सपोर्टर होते हैं उनका भी फोन कोई नहीं उठाता। वो जेडे कहते ना असां जिताया है, असी जिताना है, वो मैं कहे तो जो जितेगा उदों पता लगेगा किन्ने जिताया है, उस वक्त समझ आएगी, सब दुरुस्त हो जाएगा, हर चीज निखर के साथ। तो हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं गया तो महबूब तो इशारा भी कर दे तो करम हो जाए, पैगाम भी भेज दे तो करम हो जाए। लेकिन ये शान रहमत लिल आलमीनी है कि महबूब करीम ने फरमाया तू जाके खजूरें उतार के अपने खेत में ढेर लगा, और मैं आया, मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी अयादत को आ रहे हैं, तू चल और मैं आया। कुर्बान जाए महबूब आए, गुलाम फरीदा कदे आ जावे ते मैं सिर नजराना देसा। कभी आप आ जाए, कभी करम हो जाए, चिर होया मैनू तरले लेंदे आ, कदे मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक वार जे आवे मैं सारी उम्र दा जागा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप चलिए और मैं आया। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते मैंने खजूरों का ढेर अपने बाग में खेत में लगा लिया तो करीम तशरीफ लाए, एक चक्कर हुजूर ने मेरे ढेर का लगाया, फिर हुजूर ने फरमाया तोलता जा और देता जा,
तोलता जा और अब तंगी ये दामा पे ना जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। और बरेली के इमाम कहते हैं वाह वाह क्या जूदो करम है, वाह जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ये इसलिए है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फरमाया चल तोलते जा और देता जा। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने इतनी खजूरें दी कि कर्जा उतर गया, और मैंने ना थोड़ी थोड़ी ज्यादा भी दे दी। एक रवायत में फरमाते थोड़ी थोड़ी ज्यादा भी दे दी। फरमाते वो सारे कर्जे उतर गए, मैं वापस आया और मैंने आके ना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को बताया। मैंने कहा करम हो गया, हुजूर ऐसे गरीब नवाज है मेरे साथ गए, बंदा नवाजी फरमाई और मेरे खेत तक आए, इतनी रहमत फरमाई कि मेरे घर तक आए। तो हजरत उमर क्या फरमाते हैं, फरमाने लगे तू कह रहा है मेरे कर्जे उतर गए, मसला हल हो गया, तू तो अब आके कह रहा है ना, तो मैंने उसी वक्त ही कह दिया था जब महबूब तेरे साथ गए थे। मैंने कह दिया था बस करीम चले गए हैं, करम हो जाएगा। महबूब ने फरमा दिया है अब रहमत हो जाए। महबूब के लब हिल गए हैं, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और पंजाबी वाले लोग जरा सादे हैं, वो अपने लफ्जों में कह देते हैं, वो कहते ने साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। भाई नबी पाक गरीब परवरी करते, यार किसी का दुख सुन के ना तबसरा ना किया करें। हाँ मैं उदो इनू समझांदा सा, मैं उदो इनू आंदा सा, और तबसरा ना किया करें। बड़े बड़े सियाने और समझदार लोग जब फिसलते हैं तो पता ही नहीं चलता। जब तकदीर का लिखा गालिब आता है तो लोगों को समझ नहीं आती। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। कोई पता चलता है हालात कब बिगड़ जाते हैं। बजाय इसके कि लोगों के आंसू पूछे जाएं लोग तबसरा करते हैं, बजाय ऐसे कि गुर्बत में परेशानी में साथ खड़ा हुआ जाए लोग तनकीद करते हैं, बजाय इसके कि अश्कशोई की जाए दुखों का मदावा किया जाए, लोग तबसरे कर रहे होते हैं, तकालीफ दे रहे होते हैं, आजमाइशों में डाल रहे होते हैं, तरह तरह की बातें सुना रहे होते। खुदारा ये ना करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, किसी का दुख बांटें। कई दफा ना हमारे कह देने से ही किसी का मसला हल हो जाता है, दो जुमले बोल देने से किसी का मसला। लेकिन हमने भी एक पक्का जुमला पकड़ा हुआ है कि सानू की लगे, मेरा की फायदा, मैं क्यों करा। ओ भाई मेरे अब्बा जी कहा करते थे कभी कभी ना पड़ोसियों के घर की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि वहां ना बुझी तो कहीं हमारे घर भी ना आ जाए। इस नियत से किसी का मसला हल कर दो। लेकिन लोग ये भी करने को तैयार। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ना मस्जिद नबवी शरीफ में इतिकाफ बैठे थे। ज्यादा गौर, ये नौजवान ज्यादा गौर करें। मुफाद परस्त खुदगर्जी बड़ी आम हो गई। हमारे यहां लोगों को सिखा दिया गया है कि अपना नफा पूरा करो जैसे भी होता है। अच्छी तरह समझ लेना, किसी के बच्चों का हक छीन के अपने घर में लाओगे तो कभी रोशनी नहीं होगी। किसी का घर लूट के अपने घर लाओगे तो पैसे तो आ जाएंगे, हो सकता है महंगी महंगी चीजें भी आ जाए, पर सुकून नहीं आएगा, इत्मीनान नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है कोई तेरी वजह से रोए और तू हंसे? ये मुमकिन नहीं होता। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, अल्लाह फरमाता है तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं तुम्हारे हाथों की कसब की वजह से पहुंचती हैं। वह याफू अन कसीर, बहुत सारी बातें तो अल्लाह माफ कर देता है। मेरे अजीज थोड़ा सा ना देखें कि हम किसी की तकलीफ में कितनी आसानी कर सकते हैं, उसकी परेशानी को कितना दूर कर सकते हैं। हमारे किरदार अदा करने से किसी को क्या फायदा हो सकता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے تھے، امام بہقی روایت لائے۔ آپ نے دیکھا ایک صاحب نا مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور ایک کونے میں بیٹھ کے نا تو بڑی پریشانی سے انہوں نے گردن جھکا لی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے قریب گئے اور جا کے کہا میاں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس بیچارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے مقروض ہوں، ایک وعدہ کر لیا تھا کہ آج پیسے لوٹاؤں گا، آج میرے پاس رقم نہیں بنی، اب وہ صاحب آئیں گے اور پھر مجھے سخت جملوں سے نوازیں گے۔ تکلیف بیچارہ قیدی ہوتا ہے۔ فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے چچا کے صاحبزادے، میرے کریم محبوب کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے میں اگر چلوں تو تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کمال ہو جائے گی۔ تو ایک منٹ نہیں لگایا، حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد سے نکلے، جوتے پہن لیے، جلدی سے وہ سائل بولے، کہنے لگے حضور رکیے گا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا آپ اعتکاف میں تھے، شاید آپ بھول گئے، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے، مجھے اعتکاف یاد ہے۔ اور پھر حضور کی قبر نور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ میں نے اس مزار میں آرام فرما محبوب سے خود سنا ہے کہ جو کسی بھائی کی مشکل میں اس کے لیے آسانی کر دے گا، اللہ 10 اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ تو ایک کا ثواب لوں کہ 10 کا لوں؟ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تاکہ مجھے بڑے اعتکاف کا ثواب ملے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو نبی کریم نے عطا کی ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ جو دکھوں میں گھرے ہوئے لوگ آئے نا ان پر توجہ کرو، جو آزمائشوں میں ڈوبے ہوئے لوگ آئے ان پر توجہ کرو۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے محلے داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہم آگے بڑھنے کے قابل ہوتے ہیں، بازو تھام سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، اتنے سارے لوگوں میں سے اگر ہم چند بھی بدل جائیں کہ آج کے بعد ہم اپنا رویہ بدلیں گے، لب و لہجہ بدلیں گے، انداز بدلیں گے، ہم اپنے ذاتی اخراجات کو تھوڑا سا کم کریں گے۔ آج کل مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے۔ کھانا تو سب کے یہاں چلتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اچھا کھانا پکا ہوئے بھی ہو تو رات کو فاسٹ فوڈ کھانا ہے، کپڑے بہترین ہیں، پھٹے نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ڈیزائن بدل گیا ہے، لیکن یہ کہ میں پہلے بھی پہن کے فلان جگہ پہ گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ کیا کہے گا کہ اس کے پاس ایک ہی جوتے ہیں، ساری زندگی بندے راضی کرنے پہ لگا دی اور وہ پھر راضی نہیں ہوئے۔ کچھ ٹائم لگا رب رسول کو راضی کرنے پر، کچھ دیر کے لیے اللہ کی رضا والے کام بھی کر، تو تھک گیا ہے بندوں کو مطمئن کرتے کرتے، کچھ نہیں بنا۔ یہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، تو آپ جتنی مرضی تصویریں کھینچ لیں نہیں مشہور ہو سکتے۔ یہ تبھی ہوگا جب کریم چاہے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رب کہتا ہے جو ایمان لانے ایک عمل کریں گے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا۔ یہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یہ کوئی حکمت ہوتی، یہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور ہمارے حال پہ رحم کرے، ہم اس کے بڑے عاجز بندے ہیں، لیکن لوگوں سے نہ عزتیں چاہیں، ایسے کام نہ کریں۔ آج کل آپ یقین کریں بعض وزادار لوگ بھی سوشل میڈیا پہ وہ حرکتیں کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے جو چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یار تجھے تو یہ زیبا نہیں تھا، تجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ اپنے آپ کو بدلنا، اپنے اندر تبدیلی، ایسا ہونا چاہیے، مومن کی شان ہونی چاہیے کہ وہ کبھی کسی دکھی کو دیکھے تو اسے دکھ ہو،
किसी आजमाइश वाले को देखे तो उसे परेशानी हो, मोमिन का दिल नरम होना चाहिए। वो किसी शख्स की तरफ देखे तो उसे एहसास पैदा हो। ये क्या बात हुई कि वो जनाब सारी आजमाइशें देखता रहे, दुख देखता रहे और अपनी मौज में भी लगा रहे। थोड़ा सा देखें, कबीला मुदर के कुछ लोग ना, ये निसाई शरीफ में हदीस मौजूद है, कबीला मुदर के कुछ लोग हुजूर की बारगाह में आए थे। उनके बदन पे कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, पैरों में जूते भी नहीं थे और भूख से भी उनकी बड़ी बुरी हालत थी। तो सहाबा फरमाते उनके चेहरे देखकर नबी करीम परेशान हो गए। उन दुखियों को जिम्मेदारी से कहता हूं, हम दुखियों को देखकर दुखी नहीं होते। हम थोड़ी देर तबसरा करते हैं, हम कहते हैं ये मेरी मान लेता तो ठीक रहता, बजाय अश्कशोई करने के तबसरा करते, इंटरव्यू करते, बार बार बैकग्राउंड की तरफ माज़अल्लाह भागते, ये ढूंढो तलाश करो मसला क्या है। कहते हुजूर ने उनको देखा तो नबी पाक परेशान हो गए और फिर हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, फिर बाहर आए और करीम ने फरमाया बिलाल अजान पढ़ो। हजरत बिलाल ने अजान दी, नबी करीम ने जमात कराई, फिर हुजूर ने खुतबा दिया और फिर सहाबा की तवज्जो दिलाई कि अपने भाइयों की मदद करो, इनके साथ ताउन करो, आगे बढ़ो। फिर कोई अशरफियों की थैली लाया, कोई खाना लाया, ये सियासता की रवायत अर्ज कर रहा हूं, कोई कंबल लाया, कोई शहद लाया, कोई सिरका लाया। हदीस के लफ्ज ये है कि वो गरीब जब खाना लेकर चीजें पाकर वो गरीब खुश हो गए तो मेरे नबी पाक का चेहरा भी खुशी से जगमगा उठा। हुजूर भी राजी हो गए कि इन गरीबों का भला हो गया, इनके लिए आसानी होगी। भाई आप अश्कशोई करके खुश हो, मदावा करके राजी हो। हम गर्दनें झुका के राजी होते हैं, हम कहते हैं फिर पता लगा सुना कीतियां सुना माजरता मेरे को, फिर उसे मंगियां सुना माफियां। ये कोई मजे की बात है, ये कोई लुत्फ की बात है? गर्दनें झुका के खुश हो रहे। हुजूर के सामने तो जब कुरैश मक्का ने फतेह मक्का के दिन गर्दनें झुका दी थी ना, उस दिन भी मेरे करीम ने फरमाया था जाओ तुमसे दूसरी बात ही कोई नहीं करनी, तुम्हारे जुल्मों का कोई सफा उलटना ही नहीं, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। मेरे अजीज दोस्तों, अपनी तबीयतों में गुंजाइश बनाइए, अपने रवैयों को ठंडा कीजिए, माफ़ करने की आदत बनाइए। ये जो बेसब्री है, ये जो उलझाव है, ये जो तबीयत की तलखी है, ये जो बदगुमानियाँ हैं, ये जो बिला वजह की लोगों के बारे में गलत राय है, इसको बदल दीजिए। अपनी सोचों को, अपने नजरियात को बावुजू कीजिए, बहुत हसीन तरीके साथ अपने वक्त को गुजारिए।